صحابہ جب اذان سنتے تھے دکانیں بند، کاروبار بند، جہاں اذان ہوئی سب مسجد، تبلیغ میں محنت ہو رہی، ایسے سب اللہ کو پہچانے، یقین اللہ کی ذات پر آئے، یقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اعمال پر آئے، اور کیسے نماز زندہ ہو جائے. جو فجر کی نماز پڑھے گا، زور کی نماز پڑھے گا، فجر سے لے کر زور تک اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا. عصر پڑھے گا عصر تک معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک معاف، عشاء پڑھے گا عشاء تک کے معاف. اور کیسی عجیب بات جو حدیث میں آتا ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. یہ فضا بن جائے پوری کراچی میں، فجر میں مسجدیں بھر جائیں. مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے. نماز بہتر ہے کس سے؟ ہاں. اذان سنتے ہی اذان ہوگی بھائی، اذان ہو، چلو چلو چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ بولو بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا، اور جو صبح مسجد نہیں گیا، دکان دفتر کاروبار بازار جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا؟ توبہ 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 توبہ. شیطان پر تو لعنت ہے، اور شیطان کا جو جھنڈا لے کے پھرتا رہے، توبہ 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 توبہ. ہاں حدیث میں آتا ہے جو صبح اٹھ کے نماز، جو صبح اٹھا نماز نہیں پڑھی، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا. توبہ توبہ. اور فرمایا یہ خبیث النفس ہے، اس کا نفس خبیث نجس گندا. توبہ توبہ. اب دیکھیں ہر محلے میں کتنے لوگ ہیں جو فجر میں نہیں ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا تو گھر سے جا کے پتہ کیا. ان کی والدہ نے کہا وہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے، فجر میں آنکھ لگ گئی، فجر میں آنکھ لگ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ ساری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھ لیتے یہ زیادہ بہتر تھا. اب دو باتیں سمجھ میں آئی اس قصے سے کہ جو فجر میں نہ آئے جا کے پتہ کرو بھائی، اور رات کو کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے، فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے. شریعت کا مزاج کیا ہے؟ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی، بولو بھائی، رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی. اب آج کل 7:30 8، چلو 8 بجے تک عشاء ہو رہی، 9 بجے، چلو 10 بجے تک بھی آدمی سو جائے تو 4 بجے تک نیند پوری ہو گئی. اب صبح کا وقت، برکت کا وقت، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کس سے مانگیں، کس کے سامنے سر جھکائیں، کس کے سامنے ماتھا ٹھکائیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. یہ فضا بنے. توبہ توبہ. ایک آدمی کہنے لگا اب تو میں نے جلدی سونا شروع کر دیا. اس کو کئی دفعہ سمجھایا جلدی سویا کرو. ہاں مولانا صاحب میں نے جلدی سونا شروع کر دیا. اچھا واہ بھی واہ، کتنے بجے سوتے ہو؟ کہتا 1 بجے. استغفر اللہ، 1 بجے جلدی سو رہے؟ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی بھائی. ہاں تبلیغ میں محنت ہو رہی، نماز زندہ ہو، صبح مسجدیں بھر جائیں. واہ واہ، کیا اسلام کی عزت اور اسلام کی شان و شوکت. اس منظر کو تصور میں لائیں. فجر میں لوگ چوک در چوک مسجد جا رہے ہیں، بڑے بوڑھے مسجد جا رہے ہیں، جوان بچے سب مسجد جا رہے ہیں. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت منظر ہوگا. یہ محنت ہے کہ نماز زندہ ہو جائے.